بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام، وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 14واں سبق ہے، جس میں ہم کلام انشائی کے دو اقسام یعنی انشائی طلبی اور انشائی غیر طلبی کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر انشائی طلبی جو ہے اس کے اقسام جو ہے امر، نہیں، استفہام، تمنی اور ندا، یعنی 5 اقسام ہے. تو ان میں سے امر کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے. آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. الکلام علی الانشاء، کلام انشائی کی بحث. الانشاء اما طلبی او غیر طلبی، انشاء یا تو طلبی ہوگی یا غیر طلبی، یعنی انشاء کی یہی 2 قسمیں ہیں. الانشاء اما طلبی او غیر طلبی، انشاء یا تو طلبی ہوگی یا غیر طلبی. فالطلبی ما یستدعی مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب، فالطلبی پس انشاء طلبی جو ہے وہ کلام ہے، یستدعی مطلوبا جو تقاضا کرے ایسے مطلوب کا، غیر حاصل جو کہ حاصل نہ ہو، وقت الطلب طلب کے وقت. انشاء طلبی وہ کلام ہے جو ایسے مطلوب کا تقاضا کرے جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو. وغیر الطلبی ما لیس کذالک، اور انشاء غیر طلبی وہ کلام ہے جو اس طرح نہ ہو. یعنی انشاء طلبی جو ہے وہ ہے جس میں ایسے مطلوب کو طلب کیا جائے جو بوقت طلب حاصل نہ ہو، جیسے امر، نہیں، تمنی وغیرہ میں. جبکہ انشاء غیر طلبی وہ ہے جس میں کسی شے کی طلب نہ ہو اور متکلم کسی مطلوب کو نہ چاہتا ہو. انشاء غیر طلبی جو ہے وہ ہے جس میں کسی شے کی طلب نہ ہو اور متکلم کسی مطلوب کو نہ چاہتا ہو، جیسے کلمات عقود، قسم وغیرہ جو آگے آنے والے ہیں. تو یہاں تک انشاء طلبی اور غیر طلبی کی تعریف ہوئی. الاول یکون بخمسۃ اشیاء، الاول یکون بخمسۃ اشیاء، اول جو ہے یعنی انشاء طلبی وہ 5 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے. الاول یکون بخمسۃ اشیاء، اول یعنی انشاء طلبی جو ہے وہ 5 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے. الامر والنحی والاستفہام والتمنی والندا. انشاء طلبی جو ہے یہ 5 چیزوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ندا. اب ہم امر کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھیں گے. سب سے پہلے امر کی تعریف پڑھیں گے اور اس کے سیغے، جو 4 سیغے مشہور ہیں امر کے، جو 4 سیغے ہیں انہیں پڑھیں گے. اما الامر، بہرحال امر جو ہے فهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، تو وہ فعل کا طلب کرنا ہے بڑھائی کے طور پر. اما الامر، بہرحال جو امر ہے، فهو طلب الفعل، تو وہ فعل کا طلب کرنا ہے على وجه الاستعلاء، بڑھائی کی طور پر. یہ امر کی تعریف ہوئی کہ بھائی امر کہتے ہیں
اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے سے کسی کام کا مطالبہ کرنا، پھر خواہ وہ حقیقت میں بڑا ہو یا حقیقت میں بڑا نہ ہو، جیسے اضرب زیدن. اور پھر یہ امر جو ہے یہ جمہور کے نزدیک جو ہے یہ وجوب کے لیے، صرف وجوب کے لیے آتا ہے، مگر قرینہ کے پائے جانے کے وقت دوسرے معنی بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. تو امر جو ہے خود کو بڑا سمجھتے ہوئے، یعنی متکلم خود کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے سے کسی کام کا مطالبہ کرتا ہے، تو یہ جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے امر، لیکن اگر قرینہ ہو تو پھر اس سے دوسرے معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. استعلاء کا مطلب یہی ہے کہ متکلم اپنے آپ کو مخاطب سے عالی مرتبہ اور بڑا سمجھے. پھر آگے فرماتے ہیں وَلَهُ أَرْبَعُ صِيَغٍ، اور امر جو ہے اس کے 4 صیغے ہیں. آگے امر کے 4 صیغے بیان کیے گئے ہیں. فعل الامر نحو خذ الکتاب بقوت، فعل امر جیسے خذ الکتاب بقوت، کتاب کو تام لو کتاب کو بقوت مضبوطی سے. خذ الکتاب بقوت، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے. تو یہاں پر خذ جو ہے خذ یہ فعل امر ہے. اور دوسرا سیاق والمضارع المقرون باللام، وہ مضارع جس میں لام لگا ہوا ہو، جس کے ساتھ لام پیوست ہو. نحو جیسے لینفق ذو ساعت من ساعته، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والے اپنی وسعت کے مطابق. والمضارع المقرون باللام نحو لینفق ذو ساعت من ساعته، دوسرا سیاق جو ہے وہ پہلے مضارع کا ہے جو لام امر کے ساتھ مقرون ہو، اس کے ساتھ لام امر لگا ہوا ہو، جیسے لینفق چاہیے کہ خرچ کرے وہ، لینفق چاہیے کہ خرچ کرے ذو ساعت وسعت والا من ساعته اپنی وسعت کے مطابق. اور تیسرا سیاق جو ہے واسم فعل الامر نحو حی علی الفلاح، اور وہ اسم فعل جو امر کے معنی میں ہو. اسم فعل کی 2 اقسام ہم نحو میں پڑھ چکے ہیں. اسم فعل ایک ماضی کے معنی میں ہوتا ہے اور ایک امر کے معنی میں. تو وہ اسم فعل جو امر کے معنی میں ہو، جیسے حی علی الفلاح، آؤ تم فلاح کی طرف. تو اس میں حیا جو ہے یہ اسم فعل ہے اور امر کے معنی میں ہے. اسی طرح والمصدر النائب عن فعل الامر، والمصدر النائب عن فعل الامر نحو سعیا فی الخیر، اور وہ مصدر جو فعل امر کے قائم مقام ہو، جیسے سعیا فی الخیر، بلائی کے کام میں کوشش کرو، بلائی کے کام میں کوشش کرو. تو اس مثال میں سعین جو ہے سعین یہ فعل امر محذوف کے قائم مقام ہے، اصل میں ہے اسعى سعیا فی الخیر، اسعى سعیا فی الخیر. تو یہاں تک امر کے جو ہیں 4 صیغے بیان کیے گئے ہیں. اول فعل امر جیسے خذ الکتاب بقوہ، دوسرا وہ مضارع جس کے ساتھ لام امر لگا ہوا ہو، جیسے لینفق ذو ساعت من ساعته، اس میں لینفق. اور تیسرا وہ اسم فعل الامر، وہ اسم فعل جو امر کے معنی میں ہو، جیسے حی علی الفلاح، اس میں حیا جو ہے یہ اسم فعل ہے اور امر کے معنی میں ہے. اور چوتھا وہ مصدر
جو فعل امر کے قائم مقام ہو، جیسے سعین، سعین فی الخیر، اس میں سعین جو ہے یہ فعل امر کے قائم مقام ہے، اصل میں تھا یہ اسعى سعین فی الخیر، بھلائی میں کوشش کرو۔ تو بھائی جہاں تک امر کا تعلق ہے یہ وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن اگر قرینہ ہو تو پھر یہ کئی دیگر معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی امر کا اصلی معنی تو وہی ہے جو بیان کیا گیا، یعنی مخاطب سے کوئی فعل طلب کرنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، مگر کبھی امر کے سیے اپنے اصلی معنی چھوڑ کر دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جن کا پتہ قرینے سے یا سیاق کلام سے اور قرائن احوال سے چلتا ہے۔ یعنی امر جو ہے یہ کئی دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جن کا پتہ سیاق کلام اور قرائن احوال سے چلتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں آگے سے امر کا دیگر معنوں میں استعمال ہے، جہاں پر یہ اپنے اصل معنی یعنی وجوب سے ہٹ کر دوسرے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وقد تخرج صيغة الامر عن معناها الاصلی الى معان اخر، اور کبھی جو ہے صیغہ امر جو ہے وہ اپنے معنی اصلی سے نکلتا ہے الى معان اخر، دیگر معنوں کی طرف۔ تفہم من سیاق الکلامی، جو کہ سمجھ میں آ جاتی ہے سیاق کلام سے، وقرائن الاحوال، اور قرائن احوال سے۔ کالدعاء نحو اوزعنی ان اشکر نعمتک، جیسے دعا یعنی امر جو ہے کبھی دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اوزعنی ان اشکر نعمتک، اوزعنی اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اوزعنی اے اللہ، اوزعنی رب اوزعنی اے میرے رب، اوزعنی مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک کہ میں تیرے نعمت کا شکر ادا کروں۔ تو یہاں پر اوزع جو ہے اگرچہ امر کا سیغہ ہے، لیکن اس میں حکم نہیں بلکہ دعا ہے، اور دعا میں اپنی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے کہ اے میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ اسی طرح آگے والالتماس، اور کبھی امر جو ہے یہ التماس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قول کا لمن یساوی کا، جیسے تمہارا اپنے برابر والے آدمی سے کہنا اعطینی الکتاب، مجھے کتاب دے۔ یعنی کبھی امر جو ہے یہ التماس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے تو اپنے برابر والے سے کہے اعطنی الکتاب کہ مجھے کتاب دیجیے۔ یہاں اعطی جو ہے یہ امر ہے اور اس میں التماس کا معنی پایا جاتا ہے۔ والتمنی نحو، اور کبھی امر جو ہے یہ تمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تمنی یعنی کسی چیز کی امید اور آرزو کے لیے امر کا استعمال کرنا، جیسے امرؤ القیس کا یہ شعر الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح وما الاصباح منک بامثلی، الا خبردار، ایھا اللیل الطویل اے طویل رات، اے لمبی رات، الانجلی خبردار، انجلی تو روشن ہو جا، انجلی تو روشن ہو جا۔ انجلی جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے، پہلے امر معلوم کا، الا ایھا اللیل الطویل الانجلی تو روشن ہو جا، بصبح صبح کے ساتھ، اور پھر آگے کہتے ہیں وما الاصباح منک بامثلی، اگرچہ صبح جو ہے
وہ بھی تجھ سے بہتر اور افضل نہیں ہے۔ الا ایھا اللیل الطویل الانجلی، اے لمبی رات تو صبح بن کر روشن ہو جا۔ انجلی بصبح، صبح بن کر روشن ہو جا، یعنی کاش تیری درازی ختم ہو جائے اور تو صبح بن کر روشن ہو جائے۔ تو یہاں پر انجلی جو ہے اس میں تمنی ہے، آرزو ہے۔ ومل اصباح منک بامثل، اور صبح بھی تجھ سے بہتر اور افضل نہیں ہے، کیونکہ پھر دن کو بھی انہی مصائب الشب، یعنی جو فراق یار ہے اس سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو یہاں پر جو محل استشہاد ہے وہ ہے انجلی، جو کہ امر کا سیاہ ہے۔ انجلا ینجلی انجلاء باب انفعال سے ہے، بمعنی روشن ہونا۔ تو یہ تمنی کے معنی میں ہے، یعنی شعر مذکورہ میں محل استشہاد جو ہے وہ انجلی ہے، کیونکہ شاعر جو ہے وہ شب فراق کی درازی سے پریشان ہو کر بے ہوشی کے عالم میں رات سے خطاب کر رہا ہے کہ اے کاش تیری درازی ختم ہو جائے۔ پھر ہوش میں آ کر کہتا ہے کہ اے رات، صبح بھی تجھ سے بہتر نہیں، کیونکہ دن میں پھر اسی مصیبت سے، وہ جدائی کی جو مصیبت ہے اس سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو یہ واضح رہے کہ تمنی جو ہے اس میں چیز کو طلب کیا جاتا ہے، اور اس امر کو حاصل کرنے پر متمنی کا قادر ہونا ضروری نہیں، کیونکہ تمنا تو ممتنع الحصول شے کی بھی صحیح ہے۔ جیسے مثال مذکورہ میں رات کو مخاطب بنا کر اس سے روشنی طلب کرنا صرف اپنی تمنا اور آرزو کا اظہار ہے، اس پر متمنی کو قدرت نہیں ہے۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الا حرف تنبیہ، ایھا اللیل الطویل، اس سے پہلے یا مقدر ہے، یا حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ہے ادو فعل کے، اور ادو جو ہے یہ پہلے مضارع واحد متکلم کا سیاہ ہے، تو اس میں انا جو ہے ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے۔ ایو مبین، ہا حرف تنبیہ، اللیل الطویل یہ موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بیان ہے، پھر مبین اور بیان مل کر یہ مفعول بہ منادا ہے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا، اور آگے اس کے لیے جواب ندا ہے۔ الا حرف تنبیہ، انجلی فعل امر ہے، اور اس میں ضمیر جو ہے ضمیر واجب الاستتار اس کا فاعل ہے۔ بصبح یہ جار مجرور مل کر متعلق ہے انجلی کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ انشائیہ ہو کر یہ جواب ندا ہے۔ پھر آگے جا کر واو مستانفہ یا استینافیہ، ما مشابہ بلیسا، الاسباح مرفوع ہے تو یہ اس کے لیے اسم ہوا ما کے لیے۔ من کا بامثل، من کا متعلق ہے امثلی کے ساتھ، اور پھر یہ متعلق اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر ہے ما مشابہ بلیسا کے لیے، اور پھر یہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ والارشاد، اور کبھی کبھار امر جو ہے یہ ارشاد کے لیے بھی آتا ہے۔ ارشاد کا معنی ہے بھلائی اور رہنمائی کے لیے۔ نحو جیسے اذا تداینتم بدین، جب تم لین دین کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، کسی متعین مدت تک، فاکتبوہ، تو تم اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتب بالعدل، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا جو انصاف والا ہو، انصاف سے لکھ دے۔ اذا تداینتم، جب تم لین دین کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، کسی متعین مدت تک، فاکتبوہ، تو تم لوگ اس کو لکھ لیا کرو۔ ولیکتب، اور چاہیے کہ
لکھ لے بینکم تمہارے درمیان کاتبن ایک لکھنے والا بالعدل انصاف کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ امر جو ہے ولیکتب، تو یہ رہنمائی کے لیے استعمال ہوا ہے تاکہ آئندہ معاملات درست ہوں اور آپس میں جھگڑا فساد نہ ہو۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، جب تم آپس میں ادار کا معاملہ کیا کرو کسی وقت مقررہ تک تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کوئی کاتب انصاف کے ساتھ۔ تو اس آیت میں امر جو ہے یہ ارشاد کے لیے ہے۔ بعض نے ارشاد کو ندب میں شمار کیا ہے اور بعض نے اسی طرح فرق کیا ہے کہ ندب جو ہے وہ اخروی مصالح کے لیے ہے اور ارشاد جو ہے وہ دنیا کے مصالح کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر امر جو ہے یہ ارشاد اور رہنمائی کے لیے ہے۔ پھر والتحدید اور دمکانے کے لیے نحو اعملوا ما شئتم، جو تمہارا جی چاہے کرو۔ کبھی امر جو ہے یہ تحدید کے لیے ڈرانے دمکانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پر مثال ہے اعملوا ما شئتم، جو تمہارا جی چاہے کرو۔ تو یہاں پر امر ڈرانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ والتعجیز اور کسی کو عاجز کرنے کے لیے نحو جیسے یا لبقرن اے قبیلہ بکر، اے بنو بکر، انشروا لی کلیبہ، میرے لیے کلیب کو دوبارہ زندہ کراؤ۔ انشروا زندہ کرا دو، لی میرے لیے کلیبہ کلیب کو۔ یا لبکرن اے بنو بکر، اے بکر کے قبیلے والو، این این الفرارو، اب کہاں کہاں بھاگنا ہے۔ اے قبیلے بکر میرے لیے دوبارہ کلیب کو زندہ کروا دے۔ قبیلے بکر، اے قبیلے بکر تمہیں کہاں کہاں بھاگنا ہے۔ تو یہاں پر اس مثال میں بکر جو ہے یہ قبیلے کا نام ہے بنو بکر۔ اس شعر میں محل استشہاد جو ہے وہ لفظ انشروا ہے، جو کہ باب نصر ینصرو سے امر کا سیاہ ہے۔ نشر ینشرو نشرا و نشورا بمعنی پھیلانا، زندہ کرنا۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ یہاں پر امر کا سیاہ جو ہے یہ تعجیز کے لیے ہے، یعنی سامنے والے کو عاجز کرنے کے لیے، کیونکہ قبیلہ بکر جو ہے وہ دوبارہ کلیب کو زندہ نہیں کر سکتا، اس لیے جگہ جگہ بھاگ کر بچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر امر کا سیاہ جو ہے یہ تعجیز یعنی عاجز کر دینے کے معنی میں ہے۔ یا لبقرن، اس میں لام جو ہے لام یہ استغاثہ کے لیے ہے، اس لیے بکرن جو ہے وہ مجرور ہے۔ آئیے اس شعر کی بھی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ یا لبقرن، یا حرف ندا جو کہ ادعو فعل کے قائم مقام ہے، لبقرن میں لام برائے استعاذہ، اور بکرن جو ہے مجرور ہے لام استعاذہ کی وجہ سے، پھر یہ منادا ہے، پھر ندا اور منادا مل کر یہ جملہ انشائیہ ندا، اور آگے جو ہے اس کے لیے جوابی ندا ہے۔ انشروا فعل با فاعل، لی جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا انشروا فعل کے ساتھ، کلیبن مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہو کر جواب ندا، پھر یا لبقرن پھر سے ندا اور منادا مل کر جملہ انشائیہ ندا، جبکہ آگے اس کے لیے جواب ندا ہے۔ این این الفرارو، این موقت
آئینہ اس کے لیے تاکید، پھر موقع تاکید مل کر یہ خبر مقدم، اور الفرارو یہ اس کے لیے مبتدائی مؤخر، اور پھر یہ جملہ اسمیہ ہو کر جواب ندا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ والإہانت نحو کونوا حجارتا او حدیدا، کبھی کبھار امر جو ہے یہ احانت کے لیے، توہین کے لیے، کسی کی توہین کے لیے آتا ہے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کونوا حجارتا او حدیدا، پتھر یا لوہا بن جاؤ، ہو جاؤ پتھر یا لوہا۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ کفار کے بس میں نہیں، بلکہ رب العزت کا امر جو ہے اس سے مقصود ان کو ذلیل کرنا ہے۔ تو بھائی کبھی کبھار امر جو ہے یہ احانت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کسی کی تذلیل اور تحقیر کے لیے۔ یہاں پر کونوا حجارتن او حدیدا، اس سے حقیقی معنی تو مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفار حقیقتاً پتھر یا لوہا بن جائے، بلکہ اس سے مقصود جو ہے وہ ان کی تذلیل کرنا ہے۔ اسی طرح والاباحت، اور اباحت کے لیے نحو کلو وشربو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو۔ تو اباحت یعنی کسی کام کے کرنے کی اجازت دینا، وہ زبان قال سے ہو یا زبان حال سے۔ مثلا کلو وشربو، کھاؤ پیو، یعنی کھانے کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح والامتنان نحو کلو مما رزقکم اللہ، امتنان یعنی کسی پر احسان جتلانا۔ مثلا کلو مما رزقکم اللہ، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں کلو جو کہ امر کا سیاق ہے اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہے، اس لیے کہ مما رزقکم اللہ کا قرینہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی جانب سے بطور احسان اور منت کے ہیں۔ اسی طرح والتخییر نحو خذ ھذا او ذالک، اور کبھی کبھار امر جو ہے یہ تخییر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تخییر کا معنی ہے کسی کام میں اختیار دینا، خذ ھذا او ذالک، یا یہ لے لو یا وہ لے لو، یعنی تمہیں اختیار ہے، دو چیزوں میں تمہیں اختیار ہے، جو بھی تمہیں پسند ہو وہ لے لو۔ پھر تخییر اور اباحت میں فرق یہ ہے کہ اختیار میں دی ہوئی دونوں چیزوں کو اکٹھا اور سب ایک ساتھ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اباحت میں دونوں کو اکٹھا اور ساتھ کرنا جائز ہے۔ جیسے خذ ھذا اور ذاکا، اس میں صرف ایک چیز کا لینا صحیح ہے، دونوں کا ساتھ لینا صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پر خود جو ہے اگرچہ یہ امر کا سیاق ہے لیکن یہ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آگے او لگا ہوا ہے جو کہ تخییر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تخییر کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح والتسویۃ نحو فاصبروا او لا تصبروا، یعنی امر جو ہے کبھی کبھار حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہوتا بلکہ تسویہ کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ تسویہ کا معنی ہے دونوں چیزوں کے درمیان برابری اور مساوات کا ہونا، جیسے یہاں پر فاصبروا تم صبر کرو، او لا تصبروا یا تم صبر نہ کرو۔ تو اب یہاں پر اس برو کا سیاق جو ہے وہ امر کے لیے ہے، لیکن امر یہاں پر حقیقی معنی امر سے مراد نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد آؤ اور پھر لا تصبروا ہے، اور ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے حق میں صبر اور عدم صبر دونوں برابر ہے۔ اسی طرح والاکرام نحو ادخلوها بسلام آمنین،
کبھی امر جو ہے یہ تعظیم کے لیے آتا ہے، جیسے ادخلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، بسلام، آمنین، سلامتی اور امن کے ساتھ. تو یہاں پر ادخلو کا جو سیاہ ہے وہ امر کا سیاہ ہے، اور یہ یہاں پر عزت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ تشریف لے آئیے امن اور سلامتی کے ساتھ جنت میں. تو یہاں پر ادخلو کا سیاہ جو ہے یہ تعظیم اور اکرام کے لیے ہے، اور اس پر قرینہ جو ہے وہ سلامن آمنین ہے. تو بھائی یہاں تک ہم نے امر کے اعراض غیر اصلیہ یا اعراض مجازیہ بھی پڑھ لی. آئیے آج کی سبق کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں. انشاء کی اولاً دو قسمیں ہیں، انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی. انشاء طلبی میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، اور انشاء طلبی جو ہے یہ 5 چیزوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے: امر، نہیں، استفہام، تمنی اور ندا. پھر ہم نے امر کی تعریف پڑھی کہ امر علی وجہ الاستعلاء فعل کے طلب کو کہتے ہیں، اور ہم نے اس کا مقصد اصلی بھی پڑھ لیا کہ یہ وجوب کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھار قرینے کی موجودگی کی وجہ سے، قرائن احوال کی وجہ سے اور سیاق کلام کی وجہ سے یہ وجوب کے علاوہ دیگر معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس میں ہم نے پڑھ لیا کہ یہ 12 معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے. دعا کے معنی میں جیسے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، اسی طرح التماس کے معنی میں جیسے اعطنی الکتاب، اور اسی طرح تمنی کے بارے میں الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح ومل اصباح منک بامثلی. اسی طرح ارشاد کے بارے میں کہ ارشاد کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. اسی طرح تحدید کے معنی میں بھی جیسے اعملوا ما شئتم، تعجیز یا لبکر انشروا لی کلیبا، احانت کونوا حجارتا او حدیدا، اباحت کلوا واشربوا، امتنان کلوا مما رزقکم اللہ، تخییر خذ هذا او ذاک، تسویہ فاصبروا او لا تصبروا، اور آخر میں اکرام ادخلوها بسلام آمنین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.